اگر آپ اپنی اولاد کو اسلام کیا ہے، رب کریم مجھ سے چاہتا کیا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، آخر ہماری زندگی کا مسئلہ ہے کیا، یہ جنت، دوزخ، امتحان، آزمائش، فرشتے، ملائکہ، شیطان، نفس، یہ مسائل کیا ہیں، یہ پوری بات مطلب رب کریم کو کیا پڑی تھی، مجھے کیوں پیدا کیا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ زندگی کیا ہے، مجھ سے کیا چاہا گیا ہے، کیا مانگا گیا ہے. اگر یہ ساری بات نور ہدایت کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے قصہ آدم. قصہ آدم قرآن کریم میں 7 مقامات پہ بیان ہوا ہے اور ہر جگہ کچھ فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے. کہیں کوئی بات بیان ہوئی ہے جو کہیں اور بیان اس طرح نہیں ہوئی تھی، پھر کہیں اور کچھ اور انداز سے بیان ہوئی ہے جو کہیں اور اس طرح نہیں ہوئی تھی. اور ان سارے تذکروں کو یکجا کر لیجئے تو ایک پوری تصویر الحمدللہ پیدا ہو جاتی ہے. حب دین کیسے پیدا کیا جائے، تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ وہ فطرت کے اندر اس کے اندر وہ فطری طور پر وہ الحمدللہ وہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے. اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، قصہ آدم. آپ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے شروع کیجئے. بتائیے کہ پہلا انسان کیسے پیدا کیا گیا. پہلا انسان ایک پیغمبر ہے. پہلے انسان کی پیدائش کا کیا معاملہ ہوا، اس وقت فرشتوں اور رب کریم کا کیا مکالمہ ہوا، اس وقت ابلیس نے کیا چیلنج دیا. رب کریم نے ابلیس کے چیلنج میں کے جواب میں کیا کہا کہ تم ان کو نہیں بہکا سکو گے جو میرے بندے ہیں. یہ پوری بات بار بار ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کھول کھول کے بیان ہونے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک پہلو پہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. دین کے تعارف کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ قصہ آدم ہے. اگر آپ نے قصہ آدم اسکپ کیا ہے تو آپ دین کے تعارف کو اپنی بنیاد سے متعارف نہیں کروا سکیں گے. پھر اس کے بعد آگے چلیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیے، اور کم از کم وہ انبیاء علیہ السلام جو قرآن میں جن کا بار بار ذکر ہے ان کو تو کم از کم ضرور ہی بیان کیجیے. پھر آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے ایک کہانی کی شکل میں، واقعات کی شکل میں. یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں اور مکے کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لشکر ابرہہ کی سربراہی میں حملہ آور ہوتا ہے. بتائیے پورا واقعہ، بتائیے بیت اللہ، اور وہ بیت اللہ کی تعمیر اور وہ ساری چیزیں وہ پیچھے سے اس کو مل گئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پیچھے ہو چکا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آ چکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعارف دیجیے تفصیل کے ساتھ. اور جب آپ یہ بتائیں تو اس سارے واقعات کو سنانے کا مقصد کوئز مقابلہ جیتنے والا طوطا پیدا نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کرے کہ ہم سمجھ لیں. کل تو بتایا تھا ان کی امی کا نام کیا تھا، ان کے ابو کون تھے، ان کے بیٹے کون تھے، ان کے بعد کون آئے، ان سے پہلے کون آئے، بھول گئے. شرمندہ نہیں کریں. دین کی تعلیم میں سب سے اہم چیز ہے معلومات. یہ فیکٹس ہیں نا، ان کی پھپھو کا نام بتاؤ، ان کے گھوڑوں کی تعداد بتاؤ، ان کی تلوار کا سائز بتاؤ، ان کی جائے پیدائش بتاؤ، ان کو کتنی عمر ہوئی، وہ کتنے عمر میں یہ ہوا. یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں. اور یہ بات بتانے کے لیے سورہ کہف میں ہمیں بتایا گیا نا کہ مطلب وہ 5 تھے کہ 7 تھے، 7واں ان کا کتا تھا یا 5واں ان کا کتا تھا. تمہیں اس سے کیا ہے؟ مطلب تم اس پورے واقعے سے جو سبق لینا ہے وہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ تم کس چکر میں ہو؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ جو قصہ آدم سے بات شروع ہوگی، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، قصص الانبیاء آئے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی. اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے نا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امیجن کر سکنا. اور اس میں آپ امتحان نہیں لیں، اس میں آپ کوئز اور وائوا نہیں لیں، اس میں بار بار اس کو شرمندہ نہیں کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کسی بچے سے ایسا سوال کرنا جس کے بارے میں مجھے گمان ہو کہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے،
یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ میری بات سمجھ آئی میں نے کہا؟ یعنی اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ بتائیے کہ غزوہ بدر نبوت کے کون سے سال پیش آیا، اور مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے پاس اس کا جواب بالفرض آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اب ذہن سے نکل گیا، کوئی بات نہیں، پڑھا تھا کبھی، اور میں آپ سے کہوں بتائیے روزے کب فرض کیے گئے، فلاں چیز کب ہوئی، سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور مجھے یہ گمان ہو کہ آپ کے پاس اس کا جواب یا تو نہیں ہے یا جو بھی جواب ہے آپ اس پہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، تو مجمع کے سامنے آپ کی رسوائی اور شرمندگی کا وہ انتظام جو میرے سوالوں کے ذریعے سے تعلیم کے نام پر ہو رہا ہے، یہ دینی تعلیم و تربیت کا اسلوب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، اسلام کے تناظر میں، ایمانی تناظر میں ہمارے وجود کے دارالخلافے کا عنوان ہے قلب۔ مغرب کے اندر، یعنی مغرب کی نماز بھی ہے، مغرب سے مراد آئیڈیولوجیکل مغرب، وہاں جو اس کا جو تصور انسان ہے، اس میں وجود انسانی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے اس کا نام ہے ذہن۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ احساس سب سے قیمتی ہے دینی تعلیم اور تربیہ کے کانٹیکسٹ میں۔ محسوسات نفیس رہیں، محسوسات اچھی رہیں۔ تعلیم و تربیہ کا وہ پورا پروسیس جس میں متعلم لرنرز کے محسوسات ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، تعلیم و تربیہ کے کسی بڑے کاز کو اچیو کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو آپ سارا تذکرہ کریں گے، قصص الانبیاء سے شروع کریں گے یا قصہ آدم سے شروع کریں گے، قصص الانبیاء پر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو غور سے دیکھیں گے، اس میں جو بات آپ کے لیے اہم ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ میں سوال کرتا ہوں تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ تم سوال کرتے ہو اور پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہم وہاں رک جاتے ہیں، تمہارے سوالوں کی برکت سے غور و فکر اور تدبر کے امکانات روشن ہوتے ہیں، ہم تیزی سے نہیں گزر جاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہا تھا، تم نے سوالات شروع کر دیے تو ہم رک گئے، اگر تم سوالات نہ کرتے تو یہ قصہ تو 15 منٹ کی بات تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے ذہن میں یہ خیر اتارا، سوال بھی رب کریم کی عطا کردہ ایک نعمت کا نام ہے۔ تو تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوا، تم نے سوال کیا، الحمدللہ اب ہم پچھلے 3 ہفتے سے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اس سے نئے نتائج نکال رہے ہیں۔ وہ کانٹینٹ یا وہ پیس آف نالج جس پر ہم غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں وہ انٹرنلائز ہوتا ہے۔ وہ پیس آف نالج جس کے اوپر ہم غور و فکر اور تدبر کی توفیق نہیں ہوتی نا، وہ صرف فہم کے اندر محصور ہوتا ہے، وہ میرے مزاج کو انفلوئنس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ غور کریں، تدبر کریں۔ تو یہ جو سارا کام ہے، قصہ آدم ہے، قصص الانبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، یہ بہت اسپیڈ میں گزرنا نہیں ہے، اس پہ ٹھہرنا ہے، اس پہ سوال جواب ہے، اس پہ ڈسکشن ہے، اس کو بار بار ریوزٹ کرنا ہے۔